السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سب پر عافیت کا اور سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ آج ہم حصہ نظم میں سے چوتھی نظم پھول کی فریاد، جس کے شاعر ہے شوق دوائی، پھول کی فریاد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھول ہم سے کیا فریاد کر رہا ہے۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود تمام انسانوں اور چیزوں کا مقدر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں چاہے انسان رہے یا کوئی چیز بھی رہے، اس کا مقدر یہی بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر تک ہی اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد فانی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح مہکتے رہیں، مگر یہ ممکن نہیں۔ جب ہم باغوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھول کی خوبصورتی، اس کی رنگت ہمیں بہت لبھاتی ہے، ہمیں بہت پسند آتی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کھلا رہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی وہ سوکھ کر مرجھا جاتے ہیں یا کوئی انہیں توڑ لیتا ہے۔ زندگی کی اسی حقیقت کو شاعر نے ذیل کی نظم میں پیش کیا ہے کہ زندگی اصل میں کیا ہوتی ہے، کس طرح زندگی کا مقدر بنا ہوتا ہے۔ یہاں پر پھول کی فریاد کے ذریعے شاعر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم جان پہچان کی طرف آتے ہیں۔ شوق دوائی کا نام شیخ احمد علی تھا۔ وہ 1853 میں اتر پردیش کے قبضے جگور کے ضلع بارہ بکنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بدایوں اور رامپور میں تعلیم حاصل کی۔ پرتاپ گڑھ اور بھوپال میں وہ مختلف عہدے پر فائز رہے۔ شوق ایک فطری شاعر تھے، جنہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے زیادہ تر مصنوعیاں لکھیں جن میں قدرتی مناظر بہت عمدگی سے بیان کیے ہیں۔ 1928 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھی ہمارے شاعر کی جان پہچان۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر میں پڑھتی ہوں۔ کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے۔ یہ مصرع اولا ہے، پہلا مصرع ہے۔ کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے، کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پہ چھوڑا مجھے۔ یہاں پر پھول اپنی فریاد اپنی زبانی بتا رہا ہے۔ پھول اپنی فریاد، اپنی آرزو یہ بتا رہا ہے، اور ظالم یہاں پر توڑنے والا ہے۔ ظلم کس پر ہوا ہے؟ یہاں پر پھول پر ظلم ہوا ہے، اور ظالم کا مراد یہاں پر توڑنے والا ہے۔ پھول کہہ رہا ہے کہ کیا خطا میری غلطی کیا تھی، میری خطا کیا تھی، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تو نے مجھ کو ڈالی سے جدا کر دیا اور شاخ سے توڑ دیا۔ کیوں نہ میری عمر ہونے تک وہیں پر مجھ کو شاخ پر چھوڑ نہ دیا، کیوں مجھ کو توڑ کر تو نے اس طرح کا ظلم مجھ پر کیا، کیوں نہ میری ساری عمر شاخ پر مجھ کو رہنے دیا۔ جانتا گر اس ہنسی کے دردناک انجام کو، جانتا گر اس ہنسی کے دردناک انجام کو، میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو۔ دیکھیے یہاں پر پھول کہہ رہے ہیں کہ میری خوبصورتی، میرا ہنسنا، میرا خوش ہونا، میرا مہکنا اگر اس قدر دردناک انجام تک مجھ کو پہنچانے والا تھا، مجھ کو توڑ کر مجھ کو ختم کر دینے والا تھا، میری زندگی کو فنا کر دینے والا تھا، اور اس طرح کا انجام ہوتا اگر میری ہنسی سے مجھ کو پہلے پتہ تھا، تو ہوا کے گدگدانے سے بھی، ہوا کے ہنسانے سے بھی میں قطعی نہیں ہنستا، میں بالکل بھی نہیں ہنستا، بلکہ مجھ کو اگر اس دردناک انجام کا پتہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو کھلنے نہیں دیتا، ہنسنے نہیں دیتا، مسکرانے نہیں دیتا۔ شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے، شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے، تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ڈالا مجھے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے
اس ظالم سے انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ شاخ نے جو ڈالی تھی، جو شاخ تھی، اس نے اس کے گود میں، اس کی آغوش میں مجھ کو بہت ہی لطف سے پالا تھا، خوشی سے پالا تھا، بڑی ہی مسرت سے اس نے مجھ کو پالا تھا، کیا کیا جتن نہیں کر کر اس نے مجھ کو پالا تھا، اور تو نے اپنی معمولی سی خوشی کے لیے، صرف اپنے بستر کی مہک بڑھانے کے لیے، صرف اپنی خوشی بڑھانے کے لیے، تجھے نیند اچھی آئی اس لیے بس تو نے مجھ کو توڑ کر، میری پتیوں کو توڑ کر، مجھ کو شاخ سے توڑ کر اپنے بستر پر ملنے کے لیے مجھ کو چھوڑ دیا۔ میری خوشبو سے بچھائے گا، میری خوشبو سے بسائے گا بچھونا رات بھر، صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر۔ رات بھر جو تو نے اپنے بستر پر مجھ کو ڈال دیا ملنے کے لیے تاکہ میں تجھ کو خوشبو دوں، تو رات بھر میں تجھ کو خوشبو دوں گا، رات بھر تجھ کو میں آرام کی نیند میسر کروں گا، میری خوشبو کی وجہ سے تیرے ذہن کو سکون ملے گا، تیرے ذہن میسر ہو جائے گا، اور جب صبح ہوگی تو تو کیا کرے گا؟ مجھ کو اٹھا کر خاک میں زمین پر پھینک دے گا۔ پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی، پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی، رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی۔ وہ اپنے بربادی کا عالم سناتے ہوئے کہہ رہا ہے، پھول اپنے بربادی کا عالم اس طرح بیان کر رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے کہ جب تو مجھ کو رات بھر استعمال کر کر، میری خوشبو کا استعمال کر کر مجھ کو صبح میں پھینک دے گا، خاک میں ملا دے گا، تو میری پتیاں ادھر ادھر اڑتی پھریں گی اور جا کر خاک میں یعنی زمین میں، زمین کے مٹی میں جا کر مل جائیں گی اور کھو جائیں گی، میرا وجود فنا ہو جائے گا، میری زندگی ختم و برباد ہو جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری زندگی یہاں پر موجود تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر پھول کیا کہہ رہا ہے، تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے، تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے، کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے، تیری تھوڑی دیر کی زینت، تیری تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے تو نے کیا کیا؟ میری جان لے لی، اور مجھ کو اپنی تھوڑی سی خوشی، تھوڑی سی راحت، تھوڑے سے آرام کے لیے تو نے میری زندگی کے ساتھ غداری کر دی، جفا کر دی تو نے میری ساتھ۔ دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پر ہے، دیکھ میرے رنگ کی حالت بدل جانے پہ ہے، پتی پتی ہو چلی ہے بے آب مرجھانے پہ ہے۔ اب جب مجھ کو زمین پر خاک پر پھینک دیا تو پھول کہہ رہا ہے کہ اب میرا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں موت کے آغوش میں جانا شروع ہو گیا۔ پتی پتی میرے پتیوں کو کسی قسم کی کوئی فراوانی نصیب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے اس کو، اور وہ مرجھا رہی ہے، جو رونق تھی وہ رونق میرے پتیوں کی ختم ہو گئی ہے، اور میرے پتیوں نے رنگ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، جس کی رونق تھا میں وہ بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ دیکھیے یہاں پہ افسوس جتاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس ڈالی کی رونق ہوا کرتا تھا، جو شاخ کے اوپر میں کھلا، جو شاخ کی خوبصورتی مجھ سے تھی، جو گھر کی رونق مجھ سے تھی، جو چیز کی رونق مجھ سے تھی، اب وہ ڈالی بے رونق ہو گئی کیونکہ میں اس کے پاس نہیں رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہائے افسوس کہ ماں کی گود سے بچے کو کسی نے چھین لیا ہے، اور جس طرح بغیر بچے کے ماں تڑپتی ہے، روتی ہے، اسی طرح وہ ڈالی آج تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے درد کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ تھا، جو پھول تھا، وہ مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھونرے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گے۔ یہاں پر پھول اپنے غائب میں، اس کے بعد جب پھول وہاں پر نہیں موجود ہوگا تو اس کا تصور وہ بتا رہا ہے کہ جب مجھ کو تتلیاں اس پر محسوس نہیں کریں گی، جب وہ دیکھیں گی کہ اس ڈالی پر میں موجود نہیں ہوں، میں وہاں پر نہیں ہوں، وہاں سے میں جا چکا ہوں، وہاں سے مجھ کو کسی ظالم نے توڑ کر لے کر چلا گیا، تو تتلیاں بے چین ہو جائیں گی، بھونرے غم سے رونے لگیں گے، بلبلیں چلائیں گی، کیونکہ یہ سارے لوگوں کی محبت مجھ سے ہوا کرتی تھی، اس باغ کی زینت مجھ سے ہوا کرتی تھی، ان تمام لوگوں کی محبت اور الفت مجھ سے ہوا کرتی تھی، مجھ کو دیکھ کر یہ گاتی تھی
یہ خوشی مناتی تھی، اور جب میں نہیں رہوں گا تو یہ بے چین ہونے لگیں گی، غم سے ہمکنار ہو جائیں گی اور رونے لگیں گی۔ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ میں صرف پھول تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف مجھ سے نہیں جڑی ہوئی تھی، صرف مجھ سے نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ سورج کی کرنوں نے مجھ کو رنگت بخشی تھی، چاند نے مجھ کو رنگت بخشی تھی، اور سورج کی کرنوں نے مجھ پر محنت کر مجھ کو کھلایا تھا۔ اس میں سورج اور چاند دونوں کا ہاتھ تھا، یہ دونوں کی بھی محبت میرے اندر شامل تھی، اور اب وہ دونوں بھی افسوس کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنی محنت کی تھی وہ تمام محنت ختم ہو گئی، وہ محنت بیکار ہو گئی، اور وہ دونوں میرے بغیر جنہوں نے میری پرورش کی تھی آج میرے بغیر وہ بہت غمگین ہیں۔ دیدۂ حیران ہے کیا ریاں باغباں کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے ہائے ہے، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ۔ دیکھیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو شاخ پر میں تھا، جس کیری میں میں تھا، جو شاخ پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے باغبان حیران ہو کر رہ گیا۔ ایسا ہو گیا جیسے اس باغبان کے دل پر بہت بڑا زخم لگ گیا، بہت بڑا داغ لگ گیا کہ وہ میرے بغیر اس شاخ کو دیکھ رہا ہے، اور جو شاخ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرا چراغ گل ہو گیا، ختم ہو گیا، جو فنا ہو چکا ہے، جو مجھ سے دور ہو چکا ہے، بچھڑ چکا ہے۔ میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر، میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں۔ اب آخر جو شعر ہے، آخر شعر میں شاعر کیا بتا رہا ہے کہ یوں تو اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، تو بھی فنا ہونے والا ہے، میں بھی فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، مگر پھول کو اس بات کا افسوس ہے، وہ افسوس ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ مرگے جوانی، یعنی عین جوانی میں مرنا، جوانی کی موت مرنا ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جوانی میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم مانا جاتا ہے، مگر افسوس اس کو اس بات کا تھا کہ وہ جوانی میں ختم ہو گیا، مگر اس نے اپنی جاتے جاتے اپنی اس حقیقت کو عیاں کیا، یہ حقیقت بتاتے چلا کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی فانی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز فانی ہے، جو رہنے والی ذات ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی، واحد خدا کی رہنے والی ذات ہے، باقی کے انسان بھی فانی ہونے ہیں، جانور بھی فانی ہونے ہیں، ہر چیز فانی ہونی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہونا ہے، مگر عین جوانی میں مر جانا، جوانی کی موت ہونا، جوانی میں ظلم ہونا، یہ خود بھی ایک قیامت سے بڑی چیز ہے، قیامت ہی ہے۔ یہ تھی پھول کی فریاد، پھول نے جو شکوے شکایت کیے تھے، جو فریاد کی تھی، وہ اس نظم کے ذریعے ہم نے آپ کو بتائی۔ امید کرتے ہیں آپ تمام کو سمجھ آئی۔ چلیے اللہ حافظ۔